حجاب، پردہ اور نتیش کمار، کہاں کہاں حدیں ٹوٹ رہی ہیں۔ نقاب، حجاب، برقع یہ کپڑے نہیں ہیں، حیا کے نام ہیں۔ پردہ دیوار نہیں، کردار کی حفاظت ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا، وضع الشیء فی غیر محلہ۔ اس معاملے میں دنیا جہان میں جہاں بھی جس نام سے بھی لباس، حجاب، پردہ اور اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ بدترین دہشت گردی ہے۔ یہ عورت کی آزادی اور خود مختاری پر حملہ ہے، اس کے امپاورمنٹ پر حملہ ہے۔ عورت جس طرح چاہے، جس انداز میں چاہے، جس جائز حدود میں چاہے، اس کے لیے دنیا کے تمام راستے کھلے ہونے چاہیے۔ حیا مرد و عورت دونوں کا گہنا ہے۔ افسوس بہت سے بے حیا مرد عورتوں کو باحیا دیکھنا چاہتے ہیں، خود بے حیائی، بدبختی کی حدیں پار کرتے رہتے ہیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ جو کوئی بھی محرم اور غیر محرم کا فرق نہیں رکھتے، یا جو لوگ بزرگی کی آڑ میں آنے جانے والی غیر محرم عورتوں کو چھوتے ہیں، آشیرواد اور شاباشی دیتے ہیں، پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں، یا سروں اور دوسرے حصوں پر ہاتھ رکھ کر غیر محرم عورتوں کو دعائیں دیتے ہیں، وہ بھی مجرم ہیں اور گناہگار ہیں۔ وہ نام نہاد بابا جو جن بھوت کے نام پر عورتوں اور مردوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ ظالم ہیں۔ جھاڑ پھونک اور ڈھونگ کے بجائے، قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر کام کرنے کے بجائے، یہ نام نہاد بابا اور عامل عورتوں کی بے حیائی، بے حرمتی کی وجہ بنتے ہیں۔ انہیں اکیلے کمروں میں تنہا بلاتے ہیں، اور کئی دن تک چلا کشی کے نام پر، جب ایک مرد عورت کا تنہا اکٹھا ہونا جائز نہیں، غیر محرم اگر ہے تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کس طرح سے یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح سے کسی کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ علاج جھاڑ پھونک اور دم کے ذریعے ہو سکتا ہے، میڈیکل سائنس کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ ہوشیار، خبردار۔ جہاں تک نتیش کمار جی کا تعلق ہے، وہ بہار کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہیں تو خیال رکھنا ہی چاہیے۔ نتیش جی کی نیت نتیش جی جانے، لیکن ایک عورت کے چہرے سے نقاب ہٹانا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، اور انہیں اپنے اس عمل کے لیے معافی مانگنی چاہیے۔ نتیش جی بزرگ بھی ہیں اور عہدیدار بھی، انہیں مزید خیال رکھنا چاہیے۔ ممکن ہے وہ نادانی میں ایسا کر گئے ہوں، ان کی نیت ٹھیک ہو، لیکن آج کل کے وطن عزیز کا جو ماحول ہے، جس طرح بھیڑیوں اور دہشت گرد ذہنوں کی ایک جماعت نفرت میں ڈوبی ہوئی ہے، نفرت پھیلا رہی ہے، کون کب کس طرح اس عمل کو دہرانے کی کوشش کرے، اس کا خیال ہر ذمہ دار شخص کو رکھنا ہوگا۔ اس کا خیال ہر ذمہ دار شخص کو رکھنا پڑے گا۔ اپنے بچے اور بچیوں کو عورتوں کا احترام سکھائیں۔ بیٹی تو سانجھی وراثت ہوتی ہے۔ آپ کو ایک بات سناؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار حاتم تائی کی بیٹی گرفتار ہو کر آئیں۔ جب معلوم ہوا کہ یہ حاتم تائی کی بیٹی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور ان کے کندھے پر ایک شال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شال لی اور حاتم تائی کے بیٹی کے سر کو چھپا دیا، اور کہا میں یہ کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ میرے سامنے میری قوم کی بیٹی ننگے سر آئے، یعنی سر کھلا ہوا ہو اس کا، جبکہ حاتم تائی کی بیٹی مسلمان نہیں تھی۔ اور عزت کے ساتھ حاتم تائی کی بہن کو اور حاتم تائی کی بیٹی کو، دونوں کو عزت کے ساتھ سواری دی اور ان کے قبیلے میں بھیجنے کا انتظام کیا گیا۔ اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے برابر میں تھے، انہی سے وہ چیزیں انہوں نے دی، اور جا کے ان کی بہن نے کہا کہ تمہارے باپ سے زیادہ سخی آدمی سے مل کر آ رہی ہوں۔ اب تصور کریں کیا معاشرت ہونی چاہیے، کیا معاشرہ ہونا چاہیے، اور آج کس طرح کا ماحول ہمارے ملک میں بن رہا ہے۔ تمام عدالتوں اور ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ تمام مسائل میں ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ ہمارے آپ کے گھر میں بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہمارے سماج میں اگر ہم نے اس ماحول کو درست نہ کیا، قانون کی بالادستی کو قائم نہ رکھا، تو کسی بھی سماج کو بکھرنے میں، کسی ملک کو خراب ہونے میں، جو دنیا بھر میں ناجائز بدبخت ایجنسیاں ہیں ان کی نظر بد لگنے میں وقت نہیں لگتا۔ امید ہے کہ ہم سب اپنے ملک کو سجانے، سنوارنے، اسے خوبصورت بنانے میں
اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ صرف زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہوگا، صرف بعض نعرے اور بعض نغموں کو گا لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ عملی طور سے ایک دوسرے کا احترام کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ چل کے مضبوط قومیں دوسروں سے مقابلہ کرتی ہیں، کمزور اور بیوقوف قومیں آپس میں لڑ کے تباہ ہو جاتی ہیں۔ آدم ٹاکس میں پھر ملاقات ہوگی کسی ایک اور گفتگو کے ساتھ۔ شکریہ۔